السلام علیکم ویور، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے شروع میں آپ کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ ڈائیورس یا طلاق کے سلسلے میں قوانین دیے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک اہم جو عمل ہے وہ ہے عدت کا ویٹنگ پیریڈ۔ تو یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے اس کے اندر قانون دیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ طلاق کے بعد عدت جو 3 حیض یا 3 ماہ کی ہوتی ہے، اس کے خاتمہ تک شوہر کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے۔ یہ جو 3 ماہ یا 3 حیض کا جو پیریڈ ہے، ویٹنگ پیریڈ، اس سے متعلق قرآن ہسبینڈ کو کیا حکم دیتا ہے۔ چونکہ عورت ابھی اسی شوہر کی عدت میں ہوتی ہے، اس دوران ہو سکتا ہے کہ ان میں صلح ہو جائے، اس لیے قرآن کا قانون سورہ الطلاق کی آیت نمبر 6 میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس 3 حیض یا 3 ماہ کی عدت کے دوران عورت کی خوراک، رہائش، جس کو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، مذہبی ٹرم بھی کہتے ہیں، نانو نفقہ، اس کو انگلش میں ایلیمنی بولتے ہیں، تو یہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں باقاعدہ قرآن کی آیات کی ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ قانون ہیں کریٹر کے، جن کو فالو کیا جانا، پہلے تو سمجھنا اور پھر فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ 3 دفعہ طلاق کہہ کے عورت کو نکال دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 6 کی روح سے میں نے یہ قانون بتایا ہے کہ عورت کا آپ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، اس کی خوراک، اس کی رہائش، اس کی ایلیمنی شوہر کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ ابھی اس شوہر سے جڑی ہوئی ہے، وہ ویٹنگ پیریڈ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وائف اور ہسبینڈ کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ قانون دیتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ یہاں پر کیا چیز ہے، اور ہمارے ہاں کیا مذہب کی روح سے کیا ظلم ہو رہے ہیں معاشرے میں خواتین کے اوپر۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ طلاق کے بعد اور عدت کے ختم ہونے سے پہلے عورت کو گھر سے نکالنا اور اسے کھانے پینے سے محروم کرنا قرآن کی اس آیت کی روح سے ظلم بھی ہے اور ان لافل ہے، غیر قانونی ہے۔ اگر ملک میں قرآن کی حکومت ہوگی، کسی بھی کنٹری میں جب بھی ہوگی، تو یہ ان لافل ہوگا۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آیا کہ قرآن کریم کتنے اعلیٰ اور بلند اصول دیتا ہے، قوانین دیتا ہے فیملیز لا سے متعلق۔ اب ہم سورہ البقرہ کی 231 نمبر کی آیت، اس کی ایکسپوزیشن شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں اس کے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ چونکہ یہ پوری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر جو جملے ہیں وہ جمع کے ہیں۔ تو جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ متعلقہ عورتیں اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، عدت ختم نہیں، عدت کے قریب پہنچ جائیں، وہ جو 3 حیض یا 3 ماہ ہے، یعنی طلاق کے بعد 3 حیض یا 3 ماہ کی مدت ختم ہونے کو ہو، تو اس ختم ہونے سے پہلے کیا ہے؟ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو اس دوران دستور کے مطابق ان کو روک لو۔ یہ ہے قانون قاعدے کے مطابق جو قرآن نے بتایا ہے، اچھے انداز سے ان کو روک لو، ان سے نکاح کر لو، یہی ہے قانون، یعنی ان سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ یہ تو ہو گیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ دوسری آپشن کیا ہے؟ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں نباہ ہو سکتا، تو پھر کیا ہے؟
او سرّحوہن بمعروف، یا پھر دستور کے مطابق انہیں رخصت کر دو۔ تو دو آپشن ہیں، دونوں میں سے جو بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر روکنا ہے تو نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لو، سمجھتے ہو کہ نہیں ہو سکتا، 3 ماہ بہت ہیں، اس میں خوب تم نے سوچ لیا سمجھ لیا، اگر نہیں تم اکٹھے رہ سکتے تو پھر عورت کو تنگ نہیں کرو، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کرو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ وہ جہاں پر اپنا گھر بسانا چاہے وہ اپنا گھر بسا لے، تم جہاں پر اپنا گھر بسانا چاہو تم اپنا گھر بسا لو۔ تو یہ ہو گیا او سرّحوہن بمعروف، دستور کے مطابق پھر انہیں رخصت کر دو۔ تو جو بھی کرنا ہے اس پر 2 صاحب عدل گواہوں کی موجودگی لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے جو چاہیں کر لیں اور بعد میں پھر باہر آ کے آپ اس سے انکار کر دیں کہ میں نے تو ایسے کیا ہی نہیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ ڈاکومنٹری طور پر بات کرتا ہے، لا اس کو ڈاکومنٹیشن میں لے کر ہے، گواہوں کی، اور کہتا ہے 2 صاحب عدل گواہوں کی موجودگی لازمی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے، قانون ہے۔ تو یہاں پر پھر 2 گواہوں کی موجودگی ہوگی، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ضرر یعنی تکلیف دینے کے لیے نہ روکو۔ یعنی یہ ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ، کوئی ذہن کے اندر انتقام آ جاتا ہے، کوئی بغض آ جاتا ہے، تو پھر یا کوئی ایسی کوئی دل کے اندر کوئی گیرہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دفعہ میں اس کو روک لوں تو جب یہ میں اس کو دوبارہ بیوی بنا لوں گا پھر میں اس کو جو ہے وہ تنگ کروں گا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، قرآن کریم اس سے منع کر رہا ہے۔ یہ ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ ان کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے تم انہیں واپس نہ لے کر آؤ اپنے گھر میں، یعنی ان کو واپس نہ لاؤ یا اپنی بیوی نہ بناؤ کہ تم ان کو بیوی بنا کر کوئی تکلیف یا اذیت پہنچاؤ گے، ضرر پہنچاؤ گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے لِتَعْتَدُوا کے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم ان کے اوپر سختی کرو یا حد سے گزر جاؤ، زیادتی کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی 2 بار طلاق کے بعد تمہیں دوبارہ نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے، اس میں تمہارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کو ستاؤ۔ 2 آپشن ہے نا، یعنی 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے تو اس میں پھر 2 آپشن ہو گئے نا، تو کسی بھی آپشن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم عورت کو واپس لا کر کوئی اذیت دو، تکلیف دو، سختی کرو، حد سے گزر جاؤ، تو یہ نہیں کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن کریم اس کے اوپر پورا سٹانس کرتا ہے، پورا فوکس دیتا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے گا، اس طرح سے ان کے اوپر ظلم کرے گا عورتوں کے اوپر، تو فقط ظالم نفسہ، بلا شبہ وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرے گا، اپنے آپ پر ظلم کرے گا، کسی پر نہیں، اپنے آپ پر کرے گا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور تم اللہ کی آیات یعنی اللہ کے یہ جو فیملیز لا ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ان کو تم یوں ہی مذاق نہ سمجھو۔ یہاں پر ہُزُوًا ہے، ہُزُوًا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ایسے لائٹ نہ لے لو کہ چلیں کوئی اس کی خلاف ورزی ہو بھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ ان کو تم ہلکا نہ لو، لائٹ نہ لو، یہ بڑے اہم قوانین ہیں، بہت لازمی ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو سمجھنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا۔ کہتا ہے یہ بہت ضروری ہے، ان کو لائٹ نہ لو۔ تو ہُزُوًا کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن کریم کا تو ہم مذاق اڑاتے ہی نہیں، بلکہ ان کو تو جو مذہب کے لوگ ہیں بڑا چوم چاٹ کے رکھتے ہیں، گو یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھے کہ یہ ہُزُوًا کیا چیز ہے۔ تو ہُزُوًا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین کو ایک طرف کر دینا، اپنے مذہب کے قوانین کو اختیار کر لینا، تو یہ بھی ہُزُوًا ہو گیا۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر، بلکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کہیں بھی قرآن کا قانون نہیں ہے، چاہے وہ فیملیز لا ہوں یا کسی بھی قسم کے لاز ہوں، سارے کے سارے ریلیجس لاز ہیں۔
قرآن کا کہیں بھی قانون نافذ نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو مذاق ہے، شرک بھی ہے اور مذاق بھی ہے۔ قرآن کریم اس کو حضواً بول رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اپنی ریلیجس لا کی روح سے تم اپنی ان کو کر کے ان کے مطابق تم اپنی زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہو۔ تو یہ چیز ہے حضواً کے اندر۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، اس کے اندر کیا چیز آ گئی کہ ان کی خلاف ورزی کے نتائج بڑے ہی نقصان دہ ہیں، اس لیے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے قوانین کو ہلکا نہ لو۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللہِ عَلَيْكُمْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان قوانین کو نعمت کے طور پر بتا رہا ہے کہ یہ نعمت ہے تمہارے اوپر، جن سے تم منہ موڑ کر اپنے مذہب کے قوانین کے پیچھے چل رہے ہو اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ کہتا ہے یہ تو نعمت تھے تمہارے لیے اور نعمت ہے، اگر تم ان کو امپلیمنٹ کرو تو ان کے مطابق اپنے فیصلے کرو تو یہ نعمت ہے۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللہِ عَلَيْكُمْ، لہٰذا تم ان قوانین کی مکمل نگہداشت کرو۔ یہ وَاذْكُرُوا ہے، یہ وہ تسبیح والا ذکر نہیں ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ تو یہ ذکر کیا کو تسبیح نازل کی ہے اللہ نے، جس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ تسبیح تو نہیں ہے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ قرآن تسبیح وہ جو دانوں والی، اسی کو ہم ذکر کہتے ہیں نا۔ قرآن کریم ذکر کس کو کہتا ہے؟ قرآن کے قانون کو۔ تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو ان کو تم کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا، ان کو اپنے سامنے رکھو، تم ان قوانین کی مکمل نگہداشت کرو، یعنی ان کی کیئر کرو۔ تمہارے لیے یہ جو خاندانی، یہ جو فیملیز لاز ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور اس کی بھی نگہداشت کرو، کیئر کرو، جو اس نے اپنی الکتاب اور حکمت میں تم پر نازل کیا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں آ گئی ہیں، الکتاب اور الحکمت۔ کہتا ہے کہ اور اس کی بھی نگہداشت کرو جو اس نے اپنی الکتاب اور الحکمت میں تم پر نازل کیا ہے۔ تو یہ جو الکتاب اور الحکمت دو چیزیں کیوں کہیں جا رہی ہیں یہاں پر؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قانون کی کتاب، یہ ہوتا ہے الکتاب۔ جو قانون کی کتاب ہو اس کو عربی میں کہتے ہی کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ڈیفینٹ آرٹیکل ال لگا ہے، الف لام، تو یہ ہو گیا پراپر نون، یعنی وہ کتاب جو اللہ کا قانون ہے۔ تو یہ جو الکتاب ہے یہ اللہ کا قانون ہے، یہ تو ہوگی الکتاب۔ اور اس کی ایک ایٹریبیوٹ بتا رہا ہے ساتھ ہی الحکمت۔ تو یہ جو الکتاب ہے اس کے اندر جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کتاب کے اندر جو قانون دیا گیا ہے تو اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے۔ یہ جو حکمت ہوتی ہے جس کو اللہ نے حکیم کہا ہے، یعنی ریشنلی چیزوں کو دیکھنے والا، ہر چیز کی فلسفی یا اس کی ریزن کو سمجھنے والا، تو یہیں سے حکمت ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف قوانین ہی نہیں دی اپنی کتاب کے اندر، ان کی ریزننگ بھی دی ہے کہ یہ قانون یا یہ قوانین ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں۔ اگر تم نے ان کو فالو نہ کیا تو پھر ان کا انجام تباہ کن ہوگا، اس لیے کہ ہم تمہارے کریٹر ہیں، ہم تمہاری نیڈز اینڈ وانٹس کو جانتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم نے تمہیں قوانین دیے ہیں۔ تو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نتائج کیا نکلیں گے وہ ہم الحکمت کی روح سے اسی کتاب کے اندر بتا دیتے ہیں۔ یہ ہے جی الحکمت کے معنی کہ قرآن کریم الکتاب کے ساتھ الحکمت کے الفاظ کیوں لا رہا ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے قوانین کی غرض و غایت، ان کی ریزننگ بتا دی ہے، یہ حکمت کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ فلسفہ کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے
کسی چیز کو فلسفک وے سے اس کی ریزننگ بتانا، تو یہ الحکمت ہوتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے یعظکم بہ، اب آ گیا جی قرآن کریم کی پھر بات وہی، اور ایک اور انداز سے بات کو سمجھا رہا ہے، کہتا ہے کہ یعظکم بہ، اللہ اسی الکتاب کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اب قرآن کیا سٹیٹس اس نے بتا دیا کہ قرآن کا سٹیٹس کیا ہے، کہ جب بھی تمہیں سمجھایا اللہ نے، اسی کتاب سے تمہیں نصیحت دی ہے، اسی الکتاب کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے کہ جب اللہ تمہیں اپنی کتاب کے ساتھ ہی نصیحت کرتا ہے، کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں، تو تم بھی جب انسانوں کو کوئی نصیحت کرو تو اللہ کے یہ جو الکتاب کے اندر جو قوانین ہے اور اس کی قوانین کی جو حکمت ہے، اس کی روح سے تم نصیحت کرو۔ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی، وہ کتنی بڑی مذہب کی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، اس سے نصیحت کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ڈیولزم، شرک، اس سے عافیت نہیں ملے گی، اس سے فلاح نہیں ملے گی، انجام اس سے کیا ہوگا؟ تباہ کن، بربادی، جیسا کہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اپنے مذہب کی روح سے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اپنے ریلیجس لا کی روح سے وہ اپنا نظام بنا رہے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو تباہ ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے یعظکم بہ، یہ جو ہی ہے یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، اس کا انٹیسیڈنٹ قرآن کی طرف ہے، یہ جو پروناؤن ہے ہی۔ اور آگے کہہ رہا ہے اللہ اسی کتاب کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، یہ چیز ہوگی، یعنی انسان صرف کتاب اللہ سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد ہے یہاں پر یعظکم بہ، سمجھ آ گئی؟ ایک ایک لفظ قرآن کا جب تک آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، اس کے اوپر غور اور تدبر نہیں کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اور تم صرف اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھو، صرف انہی کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بناؤ اور ان کی خلاف ورزی نہ کرو تاکہ برے انجام سے بچ سکو۔ ہم نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، جب بھی آئے گا ہم اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ جو تقویٰ اور متقی، یہ جو ریلیجس اس کو ٹرم بنا کے جس طرح سے لوگوں کو وہ بتاتے ہیں، تو وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تقویٰ کے اندر اللہ کے قانون کو فالو کرنا آتا ہے، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ اگر فالو نہ کیا تو پھر ہمارا انجام تباہ کن ہوگا۔ اس تباہ کن انجام سے بچنے کا جو احساس ہے، اس سے جو بچاؤ ہے، قرآن اس کو تقویٰ بولتا ہے۔ سمجھ آئی کیا چیز ہوتی ہے؟ اور آگے کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ کا قانون ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سمجھ آئی کہ یہ کس طرح، کس انداز سے قرآن بات کر رہا ہے؟ اللہ کا قانون مکافات عمل، وہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ ہے، اور آگے علیم ہے کہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو، ہر چیز کی حقیقت اور اس کے انجام اور نتائج کا پورا پورا علم ہے کہ تم کس حد تک اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہو اور کس حد تک ان کی وائلیشن کرتے ہو۔ تو یہ سارا جتنا کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ کے قانون مکافات عمل کے علم میں ہے، اور اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اسی کے مطابق تم اپنے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگت رہے ہو۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، اور عدت کے سلسلے میں قانون دیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس آیت کے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پوری طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ طلاق اور اس کے اندر جو عدت ہے، اس کا کیا قانون قرآن نے پیش کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔